سامعین گرامی، میں امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی کی قید پر انتظامیہ تک اگر میری آواز جائے تو یہ لال اور سبز روشنیاں جلتی رہیں، باقی اگر روشنیاں بجھا سکیں بہت شکریہ، بہت مہربانی، باقی اگر یہ بلب بند ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی رونے میں شرمائے گا نہیں۔ اور میرے خیال سے ویسے بھی روشنیاں بجھ جانی چاہیے، کیونکہ یہ اس بی بی کا مصائب ہے جس کے زندان میں روشنی ہے۔ کہاں ارباب ازا، کہاں علی عباس عسکری کی زبان، اور کہاں مصائب جناب سکینہ۔ میرے مولا جانتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام کے ہاں مجالس ہوتی تھیں، لیکن میرے امام 36 سال کربلا کے بعد زندہ رہے۔ 36 سال غیرت کے پروردگار کو ایک لفظ نے خون رلایا ہے، وہ لفظ تھا ہائے شام۔ میرے مولا ارباب ازا ابن منذر صحابی میرے مولا سجاد کے، میں ڈر کے پڑھوں گا، قید سکینہ میں کیسے پڑھوں گا؟ آپ لوگ تو اس حد تک ابتدا میں ہی آپ لوگوں کی جو کیفیت ہے، مولا ظلم کربلا میں ہوئے ہیں، مولا یاد شام کو کرتے ہیں، فرمایا ظلم کربلا میں ہوئے، ظلم تمام راہ میں ہوئے، لیکن شام پہ مجھے دکھ پڑا ہے۔ مولا شام پہ کیا دکھ ہے؟ میرے امام نے فرمایا یوں تو تمام راہ مارتے رہے، لیکن جس وقت ہمارا قافلہ بازار شام میں داخل ہوا، ان ظالموں کے ظلم کے رنگ تبدیل ہو گئے۔ مولا کیسے؟ فرماتے ہیں تمام راہ مارتے تھے، بازار شام یاد کر کے اس لیے روتا ہوں، واحد ہے شام کا بازار جہاں جس ظالم کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا اب بلا عباس، آواز دے غازی کو، سکینہ تیرا ماشکی اب نظر نہیں آ رہا۔ حوصلہ حوصلہ میرے جوان بھائی، مولا کا واسطہ حوصلہ، کتنی طرف ہے رونے کی میرے بھائی، حوصلہ، میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ اجازت ہے پڑھ لوں اگر ایک فکرہ؟ ارباب ازا، آدھی رات کا وقت، پردیس، دشمنوں کی شاہی، زندان کی تاریکی، دوبارہ سنو، آدھی رات کا وقت۔ میں نے قید سکینہ مضمون شروع کر دیا، مولا گواہ ہے، اندر بیٹھ کے بڑی سختی سے مجھے حکم کیا گیا، بڑا مجھے جیسے کہا گیا میرا دل ڈر گیا، میں عزاداروں کا دل نہیں توڑنا چاہتا، لیکن مضمون ایسے ہے باخدا میرے بس میں ہوتا میں اپنی سانسیں روک لیتا، میں یہ مضمون نہ پڑھتا۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اللہ کرے آپ سمجھ لیں، خدا جانے میری یہ کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو، رات قبر میں یاد آئے حسین کی دکھیا بیٹی کے دکھوں میں مولیہ کیا تھا، ماتم کیا تھا، زندان کی تاریکی میں نہ، زندان کے اندھیرے میں اچانک 4 سال کی ایک یتیمہ نیند سے اٹھی، سننا فکرہ سننا، اچانک اٹھی،
کہا کچھ نہیں، اچانک اٹھی، مضمون شروع ہی یہاں سے کر رہا ہوں، اچانک اٹھی، ڈری ہوئی، تھکی ہوئی، سہمی ہوئی، زخمی، پیاسی سید زادی ننھے ننھے قدم چلتی ہوئی پھپھی کے قریب آئی، کہا کچھ نہیں، پھپھی کے دامن کو ہلایا، اپنے ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے پھپھی اب مجھے بابا ملا دے۔ ماتم جو کر سکتا ہے وہ سینہ پیارا نہ کرے، جسے خدا نے ہاتھ دیا ہے وہ ماتم کرے۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، یہ ماتم کی صدائیں سنیے، آپ کو لگے گا حسین کی لاش پہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز ہے۔ تو مجلس میں عجیب روحانیت ہے۔ پھپھی سال گزر گیا، آج تیری سکینہ تھک گئی ہے، اب مجھے بابا ملا دے۔ اب مجھے سوچ کے بتائیں جناب زینب، میں مضمون چھوڑتا ہوں، بہت لمبا مضمون ہے، میں بالکل مقام والے پاس ہونا۔ اب مجھے سوال کر رہا ہوں، جواب دیں، کیا کریں جناب زینب عالیہ؟ یتیم بھتیجی سال کے بعد پہلی فرمائش کر رہی ہے مجھے بابا ملا۔ سکینہ سر کربلا رہ گئے، سر شام آ گیا، بدن کربلا رہ گیا، سر دشمنوں کے قبضے میں ہے، بابا کہاں سے آ گئے؟ پھپھی اماں میں نے سال نہیں کہا، میں آج کہہ رہی ہوں بابا ہے، ابھی بابا آئے تھے، بابا نے مجھے سینے سے لگایا تھا، بابا نے میرے کان چوم کے کہا تھا میری بچی میں اداس ہو گیا ہوں، سکینہ میرے پاس آ جا، پھپھی مجھے بابا ملا دو۔ میرا بھائی بیٹھ کے، میرا بھائی انشاءاللہ تیری بہنیں تجھے دولہا بنتے ہوئے دیکھیں، میرا مولا کرم کرے، اللہ کرے تیری بہنیں مان پورے کرے تیرے۔ او میرا بھائی حوصلہ، یہ جوان کے ہاتھ پکڑو اکرم ہے کے لیے، میں ایسے پڑھ نہیں پاؤں گا، مولا کا واسطہ اکرم، میرا بھائی حوصلہ کرنا، آگے منزل مشکل ہے، مولا کا واسطہ قابو کیجئے گا، کوئی عزادار مر نہ جائے، جو حالت ہو رہی ہے، جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں، پھپھی مجھے بابا ملا دو، مجھے کیا کریں زینب عالیہ؟ میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، آدھی رات کا وقت ہے، 4 سال کی یتیمہ کی چیخیں یزید کے محل تک پہنچی، یہ ملعون اپنے بستر سے تڑپ کے اٹھا، اپنے دربار سے کہتا ہے کون رو رہا ہے؟ یزید کے نوکر نے کہا یزید شام میں کون روتا ہے؟ وہی یتیمہ، وہی پیاسی، وہی دکھیا، وہی ڈری ہوئی رو رہی ہے، اور جو جب سے آئی ہے رو رہی ہے۔ فرمائش کیا کرتی ہے؟ فرمائش یہ کرتی ہے مجھے بابا ملا دو۔ اب آپ کو مولا کا واسطہ لمحے کے لیے نہ روئیے گا، آپ سر اٹھا کر مجھے دیکھیں، مجھے دیکھیے، میری زبان میں ہمت نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں میں جملہ پڑھ سکوں، ایسے پڑھوں کہ پردے سے بھی پڑھوں اور آپ سمجھ بھی جائیں، لیکن دیکھنے سے جملے کا تعلق ہے، اگر دیکھیں گے نہیں تو قیامت ٹوٹے گی نہیں۔ یزید نے کہا آج بڑے اور درد میں رو رہی ہے، میں سوچ رہا ہوں یہ چیخیں شام کو غرق نہ کر دیں، تو آج بچی کو باپ کا سر دے آ۔ 1 سال کے بعد سر جا رہا ہے اور یزید کے نوکر نے سنا کہ سر دوں، دیکھنا یزید کے نوکر نے بطول کا بیٹا سمجھ کے بڑے احترام سے زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اس نے سر اٹھایا، پڑھی جملہ اجازت ہو تو، علامہ رشید ترابی مرحوم کا فکر ہے، خدا غری کے رحمت فرمائے، مجلس شام غریبہ ریڈیو پاکستان پہ یہ جملہ کہا، مجلس ختم ہو گئی اس ایک فکرے کے بعد، بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو سمجھ کے ماتم نہ کرے اور حسین کی دکھی یا ماں کو دکھی کر دے، میں قیامت آمیز جملہ کہہ رہا ہوں۔ رشید ترابی صاحب فرما گئے تھے اس نے سر کیسے اٹھایا میں نہیں جانتا، یہ کیسے زندان تک لایا میں نہیں جانتا، میں فقط اتنا جانتا ہوں حسین کا سر امام سجاد کی جھولی میں آ گیا، حسین کے کچھ بال اس ظالم کے ہاتھ میں رہ گئے۔ امام نے فرمایا اگر اٹھانا نہیں آتا تھا مجھ سجاد کو بلا لیتا، اور اس کا ایک بال ٹوٹنے پہ اس کی ماں کئی دن روتی تھی۔ حوصلہ، یہ
واسطہ, مولا کا واسطہ, اس کا ایک بال ٹوٹنے پہ نا قید سکینہ, مولا کی قسم بہت نازک مضمون ہے, اور میں پتہ نہیں کتنا مضمون چھوڑ رہا ہوں, اور میں ڈر کے پڑھ رہا ہوں. مولا کا واسطہ میں کیسے کتنا پردہ دے کے چلوں. سارے امام سجاد کے پاس آیا, نہیں کر رہا میں صرف شیعہ سے بات, میری بات ہر اس بندے سے ہے جسے خدا نے بیٹی دی ہے. خدا اس قوم کی بیٹیوں کے نصیب نیک کرے. میں کہتا ہوں بیٹی دشمن کی بھی ہو تو خدا اس کے نصیب نیک کرے. اللہ دشمن کو بھی بیٹی دے تو بیٹی کی آنکھ میں کبھی دنیا کے دکھوں میں آنسو نہ آئے. جس کے نام کے ساتھ بیٹی لگتا ہے وہ روئے تو مولا علی کی بیٹیوں کو روئے, چاہے وہ دشمن کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو, خدا اس سے شرم و حیا کی دولت دے. ارے بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں نا. میرا آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا سوال ہے, مجھے ذرا اس بات کا ذرا جواب دیجئے. آج ہمارے معاشرے, میری بات ایک بیٹی سمجھے گی جو پردے میں میری بہنیں تشریف فرمائے, خدا سروں پر والدین کے سائے سلامت رکھے. میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں, مجھے جواب دیجئے. باپ باہر کے ملک نوکری کرتا ہو اور بیٹی کو پتہ چلے فلاں ڈیٹ پہ میرے بابا نے واپس آنا ہے, فلاں تاریخ میرا بابا واپس آ رہا ہے, بیٹی کتنی راتیں خوشی سے سوتی نہیں ہے. بیٹی ہر دکھ سمیٹ کے رکھتی ہے, بابا آئے گا میں بابا کو بتاؤں گی مجھے اس نے بھی مارا تھا, مجھے اس نے بھی دکھ دیا تھا, مجھے اس نے بھی تکلیف دی تھی, میرا دل اس نے بھی توڑا تھا. باپ نے اگلی صبح نہ ہوتا ہے بیٹیاں گھر سجا کے رکھتی ہیں. بیٹیاں پوری پوری رات خوشی سے سوتی نہیں ہے. بیٹیاں ایئرپورٹ پہ کھڑی ہوتی ہیں, یہاں سے میرے بابا چل کے ابھی آئیں گے. یہ ہے ایک بیٹی کا دل. اپنے سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتا, جہاں 1 سال کے بعد ایک یتیمہ سے اس کا بابا ملنے آیا, ایسے آنکھیں کھلی تو سینے پہ باپ کا کٹا ہوا سر تھا, دائیں کی زلفیں بائیں تھی, بائیں کی زلفیں. مولا کا واسطہ, مولا کا واسطہ نیچے بیٹھو, مجھے مصائب پڑھنے دو, مولا کا واسطہ مجھے مصائب پڑھنے دو. بیٹی 1 سال کے بعد اپنے باپ سے ملی, ہاتھ نہیں باندھنے, ماحول خراب نہ کیجیے گا, میری حسرت ہے, میں مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں. مولا کا واسطہ, بیٹی اپنے باپ سے ملی, 1 منٹ سے پہلے منبر چھوڑ رہا ہوں. بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا, بیٹی نے دیکھا دائیں کی زلفیں بائیں ہیں, بائیں کی زلفیں دائیں ہیں. میرا بابا آ گیا, اس کی گردن کٹی ہوئی ہے, چہرے پہ تماچوں کے نیل ہے, داڑھی خون سے خضاب ہے. بیٹی نے 1 سال کے بعد اپنے باپ کو دیکھا, رو کے کہتی ہے بابا اپنا اپنا مقدر ہے, بابا میں کبھی آپ کے سینے پہ سوتی تھی, آج آپ میرے سینے پہ. میری بیوی نے 3 بہن کی ہے, میں تیسرے بہن پہ منبر چھوڑ دوں گا. خدا گواہ میں نے کم از کم 20 منٹ کا مصائب اس میں چھوڑ دیا. باپ کے سر کو دیکھ کر پہلا بین کیا, شام کی زمین میں زلزلہ آیا. وہ بندہ معافی مانگے جو حسین کی دکھیا بیٹی کی غربت میں اپنے سر پہ ماتم نہیں کر سکتا. رو کے کہتی ہے بابا, بابا سال شکوہ نہیں کیا, بابا آج تھک گئی ہوں, بابا واسطہ ہے آپ کو میری جدہ کے شکستہ پہلو کا. او پہلا بہن, بابا آنکھیں کھولیے, مجھے دیکھیے, مجھے بتائیے بابا مجھے 4 سال میں یتیم کس نے کر دیا. غریب کی آنکھیں نہیں کھلی. بیٹی نے دیکھا میرا بابا آنکھیں نہیں کھولتا, باپ کے سر کو اپنی جھولی میں رکھا, باپ کے سر کو اپنی جھولی میں رکھ کے دوسرا بہن کیا. اس کے بعد آخری بہن نے منبر چھوڑ رہا ہوں, شام کی زمین میں زلزلہ آیا. وہ بندہ مجلس میں ہے ہی نہیں جو ماتم یہاں نہیں کر سکتا. بیویوں نے دیواروں میں ٹکریں ماری, رو کے کہتی ہے بابا دوسرا بہن آنکھیں کھول, اور جو تو نے عید والے دن پہنائے تھے او بابا وہ شمر رہ گیا, او بابا میرے کان ختم ہو گئے. حوصلہ, حوصلہ, بیٹھ کے حوصلہ. آخری بہن رہ گیا, مجھے مسائل پڑھنے دینا, بیٹھ کے. اس کے بعد مل کے, او بابا میرے کان گوشوارے پہننے کے قابل نہیں بچے, او بابا وہ میرے دور اتار کے لے گیا. اب کر رہا ہوں آخری بات, میں خود رکوں گا, مل کے روئیں گے. اللہ کرے وہ بندہ شیعہ نہ ہو جو ماتم نہ کر سکے, جو ہائے نہ کر سکے. بیٹی نے دیکھا میرا بابا آنکھیں نہیں کھولتا, بیٹی نے رونے کا طریقہ بدلا, رنگ بدلا, باپ کے سر کو ہاتھوں پہ لے کر کھڑی ہو گئی, اور رو کے کہتی ہے بابا تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ, اور بابا
तमाचे मारे, उन तमाचों का वास्ता आधे मिनट में मिंबर छोड़ना है अस्करी। और बाबा आपको याद है आपने शबे आशूर कहा था सकीना मेरी बहनों को तंग नहीं करना। बाबा ये आपकी सारी बहनें बैठी हैं, इनसे पूछना मैंने इनसे पानी नहीं मांगा, बाबा मैंने शिकायत नहीं की, बाबा तमाचे मारे किसी बहन को गिला नहीं किया। ओ बाबा आज थक गई हूँ, ओ बाबा मेरी गुर्बत का वास्ता मुझे देखिए और बताइए बाबा आपने 56 बरस की जिंदगी में 4 साल की कोई